پی ٹی آئی ارکان کی پارلیمنٹ ہاؤس سے گرفتاری کا معاملہ، اسپیکر قومی اسمبلی کا تحقیقات کے لیے وزارت داخلہ کو خط، ذرائع کا کہنا ہے خط کے متن میں کہا گیا وزارت داخلہ گرفتاریوں سے متعلق تحقیقات کر کے اسپیکر کو بھی آگاہ کریں، وزارت داخلہ میں تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دیے جانے پر مشاورت۔ پی ٹی آئی کا قومی اسمبلی میں آج دوسرے روز بھی احتجاج، بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا جب تک گرفتاریوں کی مکمل تحقیقات نہیں ہوتی مطمئن نہیں کیا جاتا، 9-10 ارکان کے علاوہ پی ٹی آئی کے ارکان اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے، ہمارا استحقاق مجروح ہوا ہے۔ اور آئین کی بالادستی کے بغیر پارلیمنٹ سمیت کوئی ادارہ نہیں چل سکتا، جب تک ہاؤس فنکشنل نہیں ہوگا ملک فنکشنل نہیں ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا آج سیاسی ماحول اس مقام پر ہے کہ کوئی کسی سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں۔ آئین اور جمہوریت سے متصادم قانون سازی کی حمایت نہیں کریں گے، اپوزیشن کی کوئی جماعت آئین سے متصادم قانون سازی کی حمایت نہیں کرے گی۔ مولانا فضل الرحمان نے واضح کر دیا، سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی سے رات کی ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا حکومت کے اقدامات عوام کے مفاد سے متصادم ہیں، ایسی حکومت کے ساتھ جانے کا مطلب عوام کے غیظ و غضب کو دعوت دینا ہے، یہ یو آئی اپوزیشن کا حصہ ہے اور رہے گی۔ ملاقات میں محمد علی درانی نے کہا مولانا فضل الرحمان تاریخ کے درست سمت میں کھڑے ہیں، آپ ہمیشہ سیاسی روایات اور جمہوری اقدار کے امین رہے ہیں۔ اندر آنے کے راستے بھی بند، باہر جانے کے راستے بھی بند، یعنی حکومت خود محصور ہو کر رہ گئی۔ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ پاکستان کے دارالحکومت میں جمہوریت نہیں، ایک ایس ایچ او کی مار ہیں سارے قومی اسمبلی کے ممبران اور سینٹ کے ممبران، ہم سب بھی جو ہے بیٹھے ہیں ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ آج پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، تمام اراکین اسمبلی ایک ایس ایچ او کی مار ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کی پریس کانفرنس، کہا ایک جلسے کی وجہ سے حکومت نے پورا اسلام آباد بند کر دیا، جلسے کی اجازت دے کر راستے بند کرنا کون سی جمہوریت ہے؟ پی ٹی آئی کے جلسے میں عوام کی کوئی بات نہیں ہوئی، حکومت جس طرف جا رہی ہے وہ تباہی اور بگاڑ کا راستہ ہے، آئین اور جمہوری روایات سے متصادم قانون نہ بنائیں، حکومت اب سپریم کورٹ سے تصادم کی راہ پر چل پڑی ہے، آئینی ترمیم میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ خوفناک ہیں، چیف جسٹس توسیع سے انکار کر کے تاریخ میں اپنا نام لکھوا سکتے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے عمر ایوب، اسد کیسر اور فیصل امین کی 7 اکتوبر تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی، وفاقی اداروں کو گرفتار کرنے سے روک دیا، تینوں رہنماؤں کو متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا حکم۔ پی ٹی آئی کے گرفتار ارکان اسمبلی نے 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، عدالت نے شیخ وقاص، زین قریشی اور شیر افضل مروت کی درخواست شعیب شاہین کو حبس بیجا میں رکھنے کی درخواست کے ساتھ یکجا کر دی۔ سماعت کل ہوگی۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے شعیب شاہین کی تھانہ نون میں درج مقدمے میں ضمانت منظور کر لی، شعیب شاہین تھانہ سنجانی کے مقدمے میں جسمانی ریمانڈ پر ہیں۔ اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں زلزلہ، ریکٹر اسکیل پر شدت 5.7 ریکارڈ کی گئی، زلزلے کا مرکز ڈیرہ غازی خان کے قریب 10 کلومیٹر زیر زمین تھا۔ زلزلہ ٹوبہ ٹیک سنگھ، میاوالی، کالا باغ، بھکر، سرگودا، جھنگ، لاہور، فیصل آباد، ساہیوال، اوکاڑا، خانیوال، سوات، مینگورہ، لکی مروت، ڈی خان اور دیگر قریبی شہروں میں محسوس کیا گیا۔ مہنگائی کے مارے عوام کو بجلی کا زوردار جھٹکا، فی یونٹ بجلی مزید ₹1.74 مہنگی، نیپرا نے قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، صارفین پر 43 ارب 23 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ ڈال دیا، اضافہ اپریل تا جون سے ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا، وصولی ستمبر سے نومبر تک کے بلوں میں کی جائے۔ کیپیسٹی چارجز کی بات کر کے اصل مسئلے سے ہٹا دیا گیا، اصل مسئلہ ایندھن کی قیمت ہے، سستی بجلی دینے کے لیے کام کرنا ہوگا، آئی پی پیز کے تحت سہولت دینا ہوگی، وفاقی حکومت کو تجاویز دینے جا رہے ہیں۔ چیئرمین ایشیا پاک انویسٹمنٹ کے سی ای او شہریار چشتی کی پریس کانفرنس، کہا ہمیں بجلی کی طلب بڑھانا ہوگی، طلب بڑھنے سے بجلی کی قیمت کم ہوگی، قادرپور گیس فیلڈ سے پیداوار تیزی سے گھٹ رہی ہے، دوسری فیلڈ سے گیس دی جائے۔ گورنر ہاؤس کراچی میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پروگرام ہوگا، گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی علماء کرام سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا
عالیشان سٹیج بنا کر 14 اگست اور 6 ستمبر کا اپنا ہی ریکارڈ توڑیں گے۔ گورنر ہاؤس کی محفل میں سب کو دعوت ہے۔ گورنر ہاؤس میں چراغاں ہوگا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی 76ویں برسی، گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ کی مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا بابا قوم کو خراج عقیدت۔ صدر مملکت نے پیغام میں کہا، قائد اعظم ایک ایسی ریاست کے خواہاں تھے جہاں تمام شہری قانون کے سامنے برابر ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، تاریخ میں بابا قوم کا نام ہمیشہ صاحب بصیرت اور نامور سیاستدان کے طور پر لیا جائے گا۔ ہم آپ سے شرمندہ ہیں۔ شرمندہ اس لیے کہ اس ملک میں 9 مئی جیسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ دشمن بیانیے کو خرید کر پھر بیچ رہے ہیں۔ ذاتی رنجشوں کو پیچھے رکھ کے ملک کے اندر صورتحال ہے اس کا مقابلہ کریں۔ 9 مئی جیسے واقعات پر شرمندہ ہیں، کچھ لوگ دشمن کا بیانیہ بیچ رہے ہیں۔ شہداء کی قربانیاں رائے گاہ جانے دیں گے، نہ دشمن قوتوں کے بیانیے کو مضبوط ہونے دیں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی مزار قائد پر حاضری کے بعد گفتگو۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، آج عہد کریں، سب متحد ہو کر ملک کی موجودہ صورتحال کا مقابلہ کریں گے، ملک کو نقصان پہنچانے والوں کو نیست و نابود کریں گے۔ فیملی پینشن 10 سال تک محدود، پینشنر کی وفات کے بعد پینشن صرف ورثاء کو ٹرانسفر ہو سکے گی۔ وزارت خزانہ نے پینشن میں 3 ترامیم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مرحوم پینشنر کی شریک حیات کی وفات کے بعد 10 سال تک پینشن ملے گی۔ مرحوم پینشنر کا بچہ معذور ہو تو تاحیات پینشن کا حقدار ہوگا۔ قبل از وقت ریٹائرمنٹ پر پینشن کی کٹوتی 3% کی شرح سے ہوگی۔ سول آرمڈ فورسز کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ پر کٹوتی کی مجموعی شرح 30% ہوگی۔ سانحہ بلدیہ ٹاؤن کو 12 برس بیت گئے، لواحقین کے زخم آج بھی تازہ۔ آگ میں جھلس کے 260 افراد جاں بحق، 50 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ بلدیہ فیکٹری کیس میں سزائے موت پانے والے ملزمان کی اپیلیں سندھ ہائی کورٹ نے مسترد کر دی۔ شائقین کا انتظار ختم، چیمپئنز ون ڈے کپ کا میلہ کل سے فیصل آباد میں سجے گا۔ اقبال اسٹیڈیم میں ٹرافی کی رونمائی، ٹورنامنٹ کی فاتح ٹیم کو 3 کروڑ اور رنر اپ کو 1.5 کروڑ روپے انعام ملے گا۔ وائٹ بال ہیڈ کوچ گیری کرسٹن بھی ٹورنامنٹ کے دوران موجود ہوں گے۔